بھولے ہوئے سبق کو یاد کر کے اقوام عالم کو پھر سے عدل و انصاف مہیا کرنا چاہتی ہے۔ اس کا شاندار ماضی ان کے سارے ارادوں اور افکار پر مہر ثبت کر رہا ہے۔ یہ عالم انسانیت کو پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر اکابر کی طرح ایک مثالی اور بے نظیر حکومت دینا چاہتی ہے، تاکہ اس وقت عالمی سطح پر جو بے چینی، بے قراری، عدم مساوات، ڈر اور خوف کی فضا پائی جا رہی ہے، اسے بدل کر مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے۔ انسان نما بھائیوں سے طاقت و قوت چھین کر کمزوروں اور لاچاروں کی مدد کرے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ختم کرے۔ آج کل جو نام نہاد ترقی یافتہ دور میں نام نہاد ترقی یافتہ ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، انڈیا، روس اور اسرائیل اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، کیا یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط ہیں، جو کہ حالات، خواہشات اور مفادات کی خاطر بدلتے رہتے ہیں، انہیں اسی طرح رہنے دیا جائے؟ کیا ان فانی لوگوں کے فانی قوانین کو مان لیا جائے؟ کیا انہیں ہر کوئی مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی نظام بھی عمل میں لائے گئے، ہر ایک کے پیچھے بنانے والوں کے مفادات پوشیدہ ہیں، خواہ یہ سیاسی نظام ہو، اقتصادی ہو یا معاشرتی ہو۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کے باقی رہنے اور مسرت کرنے سے عدل و سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ اس وقت پھر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جائے، اس کو نافذ کر کے امن و سکون کی فضا بنائی جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، نہ کہ نافرمانوں اور کفر و شدت کے علمبرداروں کا، جس طرح کی مثالیں حکومت اسلام نے دیں۔ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام کا تو نظام ہی ایسا عادلانہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں بھی قائم کر دیا جائے تو وہ غیر اسلامی معاشرہ بھی جرائم سے بالکل پاک ہو جائے، وہاں عدل و سکون کی فضا قائم ہو جائے۔ کبھی کبھار غیر مسلموں کے بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے بھی سچی بات نکل جاتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں کوئی امن، عدل اور سکون چاہتا ہے تو اسلامی نظام کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ کے شہزادہ چارلس نے کہی تھی۔ 1945 میں سڈنی کے اندر دولت مشترکہ کی کانفرنس ہوئی، جس میں دولت مشترکہ کے بڑے بڑے قانون دان شریک ہوئے۔ انہوں نے تمام نظاموں اور قوانین پر غور و فکر کیا۔ آخر انہوں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے مظالم اور پھیلتے ہوئے جرائم کی سرکوبی اور استحصال کے لیے اگر کوئی قانون مؤثر ہو سکتا ہے، کوئی عدل مہیا کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام کا نظام اور قانون ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے۔ دشمن کا ارجی آتا ہے کہ اپنا آدمی بھیجو کہ وہ ہمارے سالار سے بات کرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے
تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں لے آئیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے آئیں، غلط مذاہب اور باطل ادیان سے نکال کر عدل و اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لے آئیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جس جگہ بھی یہ مجاہد گئے، کامیابی اور کامرانی نے ان کی قدم بوسی کی۔ شہروں اور دیہاتوں کے باسی اپنے حکمرانوں کی زیادتیوں کی وجہ سے اتنے تنگ تھے کہ وہ اکثر کہتے کہ آپ لوگ ہمارے لوگوں سے بہت اچھے ہیں، ہم آپ کی واپسی تک کسی اور کے لیے اپنے دروازے نہ کھولیں گے۔ مجاہدین کے لشکر کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کے عادلانہ نظام اور حسن سلوک کی خبر لوگوں کے دلوں کو مسطر کر لیتی تھی۔ اصل حکمران ہی وہی ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرے، نہ کہ جسموں پر۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ سے واپس گئے تو یہاں کے لوگوں نے ان کے بت بنا کر پوجنا شروع کر دیے، حالانکہ وہ عرب تھے، دوسرے ملک کے باسی تھے، ان کا مذہب بھی مختلف تھا، لیکن وہ اس عادلانہ نظام کے پیروکار تھے جو مظلوموں کو حق دلاتا ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے حکمرانوں کو بھول گئے۔ کیا انہوں نے راجہ داہر کے بت بنا کر پوجے نہیں؟ ہرگز نہیں۔ جی ہاں، جہاد کرنے والے عزتوں، عصمتوں اور آفتوں کے محافظ ہیں، سوداگر نہیں۔ فتح اندلس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ایک غیر مسلم لڑکی کی عصمت کا بدلہ لینا بھی تھا جو اس کے ہم مذہب برے بادشاہ نے لوٹی تھی۔ اس کے باپ نے اسلام کے عظیم جرنیل موسیٰ بن نصیر سے فریاد کی تھی۔ اسی طرح اور بھی کئی نظریں ملتی ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے مسلمانوں نے لشکر کشی کی، اور غیر مسلموں کا تو ہمیشہ سے رویہ یہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عصمت کے اور جاہ، منصب اور دیگر معیارات حاصل کیے، کل بھی حاصل کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ اہل بصیرت سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اسلام تو اپنے معاشرے اور مملکت اسلامیہ میں رہنے والے غیر مسلموں کی اس قدر حفاظت کرتا اور اتنی مراعات دیتا ہے کہ کوئی اور مذہب و حکومت نہیں دیتی، خواہ دنیا کی کوئی بھی غیر مسلم قوم ہو۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ممالک فتح کرنے کے بعد غیر مسلموں کو آزادی دی، لیکن اس کے مقابلے میں غیر مسلموں نے آج کے نام نہاد مذہب، ملک، امریکہ، برطانیہ اور غیر عام عیسائی حکومتوں نے ہمیشہ جب بھی مسلمان ممالک پہ فتح حاصل کی، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ شیطنت کا ننگا ناچ نچایا، حتیٰ کہ فرعونیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جب عیسائیوں نے اندلس کا آخری شہر گرناطہ فتح کیا، معاہدے کے باوجود کیا ظلم نہیں کیا؟ کیا کسی ایک بھی مسلمان کا خواہ جوان ہو، بچہ ہو یا عورت ہو، زندہ چھوڑا گیا؟ حالانکہ وہاں مسلمانوں کی 800 سال کے قریب حکومت رہی۔ کوئی ہلکی سی نظیر بھی نہیں مل سکتی کہ
مسلمانوں نے بلا وجہ عیسائیوں اور یہودیوں کا اس طرح خون بہایا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں ہندوستان میں، برما میں، فلپائن میں اور فلسطین میں کیا نہیں کیا جا رہا۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹی ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، اسے خالص اسی طرح پیش کیا جائے۔ کوئی بڑی وجہ نہیں کہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم نہ ہو۔ ایسا اسلام پیش نہ کیا جائے جو یورپ کا تلاشا ہوا اور یورپ جیسی اقوام عالم سے متاثر ہو۔ ایسا اسلام کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس سے معاشرے کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حقیقی اسلام کی بیک کنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے تو عالم کفر نے کوشش کی کہ اسلام کو نام نہاد خانقاہوں اور مساجد تک محدود کر دیا ہے، اور ہمارے نام نہاد مسلمان جنہوں نے 150 سال غلامی کی زندگی بسر کی، غلامی والی ذہنیت نہیں بدل سکے۔ پہلے کفر اسلام پر مسلط تھا، ارواح آزاد تھی، اس لیے ان میں زندگی کی رمق باقی تھی، زندہ دلی اور جذبہ ایمانی تھا۔ آج کفر اپنے نام نہاد نظام اور پالیسیوں کی وجہ سے ہماری ارواح پر قابض ہے، جو کہ زہر حیات ہے۔ انسان اسی وقت کچھ کر سکتا ہے جب اس کی اپنی سوچ ہو، اور جب وہ کسی اور کی سوچ اور فکر سے اپنے ذہن میں سوچنے لگے تو اس کا اپنا ذہن آزاد نہ رہا، اور حقیقت میں غلامی اسی چیز کا نام ہے۔ اس لیے خالص اسلام پہ عمل پیرا ہو کر اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے تعاون کرنا چاہیے، ان کے دست و بازو بننا چاہیے، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچی جائیں اور عالم کفر کی ترجمانی کی جائے۔ اگر آپ واقعی انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور اسی انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ انسانیت کے محافظ نظام کو نافذ کرنے کے لیے، مظلوموں کو ظالموں سے چھڑوانے کے لیے اور کمزوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے، یہ نظام نہ تو نعروں سے، نہ احتجاجوں سے، نہ بائیکاٹوں سے، نہ جلوسوں سے، نہ اپیلوں سے اور نہ درخواستوں سے آ سکتا ہے، جیسا کہ آج لوگوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اور نہ ہی جمہوریت، سیکولرزم، سوشلزم یا دیگر کسی نظام باطل سے یہ عدل و امن والا نظام واپس آ سکتا ہے۔ آج تک یہ نظام صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ سے ہی نافذ ہوا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں، اور اب بھی اس جہاد ہی کی بدولت یہ نظام دوبارہ دنیا میں قائم ہوگا، انشاءاللہ۔